السلام علیکم، آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ محمد اکرم، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے شہر میں ثاقب رضا مصطفی آئے ہوئے ہیں، آپ کو ان کا بیان سناتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیان ہو رہا ہے اندر۔ اور میں ابھی پہنچا ہوں کیونکہ میں دیر سے آیا ہوں، کیونکہ میں نے گاؤں سے آنا تھا شہر۔ ادھر ہمارے شہر میں رائل پیلس میں محفل ہو رہی ہے، ابھی آپ کو اندر جا کر دکھاتے ہیں کہ محفل شروع ہے۔ ممکن نہیں بھی ہے تو وہ ممکن بنانے کے لیے سعی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہمارے الحمدللہ میں انٹر ہو گیا ہوں ادھر، آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ماشاءاللہ محفل شروع ہے۔ ابھی جا رہا ہوں آگے، آپ کو محفل سناتے ہیں۔ ثاقب رضا مصطفی آ گئے ہیں، پہنچ چکے ہیں، گجرانوالے سے وہ تشریف لائے ہیں۔ ابھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت رش ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہی سوچا کہ ہم نے حکومت چھینی ہے مسلمانوں سے، ہندوؤں سے مسلمان نے حکومتیں چھینی ہے۔ تو پہلے بھی بولا یہ ٹوٹا ہوا تارا مجھے قابل بن گیا، لہذا جہاد کے تصور کو اگر ختم کر دیا جائے جو انہوں نے دے دیا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے اندر کالے پانیوں کی سزائیں بھی جو ہے وہ انہوں نے دے کر کے دیکھی۔ انہوں نے توپوں کے دھانوں پر بھی لوگوں کو باندھ کر کے جو ہے وہ گولے چلائے، انہوں نے انسانوں کو ذبح بھی کیا، انہوں نے درختوں کے اوپر باندھ کے سوریاں بھی دی، لیکن اس کے باوجود بھی جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم شعورت ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا تھا، جیسے وہ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن آج تک اس کی سپورٹ دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ان کے بڑے نے کہی جو مسلمانوں کے اندر ختم کر دی جائے تو یہ امت ختم ہو جائے گی، اپنا وجود کھو دے گی، وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو خاک ماضی میں تسلسل کے ساتھ چکے ہیں، یہ عادی بنانے کے لیے چھاپے گئے تھے کہ یہ بار 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 اتنی دیر تک مسافر کرے، آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ یہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ ہم سب کچھ سہ لیتے ہیں لیکن حضور کی توہین ہم سے گوارا نہیں ہوتی۔ لوگ تو آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، ہم حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں، اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی سمجھتے ہیں حق کو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا، کیا کروں کروڑوں جہان ہے۔ تو یہ چار چیزیں ختم کرنے کے لیے اگر یہ پلان بھی تھا اور وہ کسی حد تک انہوں نے کیا، یعنی وہ اگر ایک شعبے میں ناکام ہوتے ہیں پہلے پلان میں تو دوسرا آ جاتا ہے۔ جہاد ختم نہیں کیا جا سکا مرزا غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے، لیکن جو کچھ پہ ہوا جہاد کے نام پہ، جس طرح لاشیں جو ہے وہ قبروں سے نکال کے لٹکائی گئی اور ابدان کے ساتھ پام باندھ کر کے انسانوں کے ابوں کے لوگ گھس جاتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ جہاد کو بدنام کرنے کا۔ اسی طرح جو ہے وہ حج تو ختم نہیں ہو سکتا لیکن حج کو غیر موثر بنایا جائے، تو پھر اپنی مرضی کے لوگ مسلط کر دیے جائیں تاکہ جو ہے وہ حج کی مقصدیت ختم ہو جائے، خطبہ بیل ہو جائے، رسمی ہو کے رہ جائے، جبکہ وہ عالمی پیغام تھا پوری دنیا کے مسلمان۔ خطبہ حج عالمی پورے سال کا لائحہ عمل ہوتا ہے، لیکن ہم بس وہ رسم ادا کر کے آ جاتے۔ مولانا نے اس زمانے میں کہا تھا جب حج کی مرکزیت اور اس کے مقاصد سے غیاب ہوا، اس نے کہا تھا زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، ہر 50 حکمران یکے بعد دیگرے اسے خاندان کے طرف تشریف اور 350 برس کا دوران میں پورا کیا۔ یہ ہم 5 سال کے لیے اسمبلی میں منتخب ہوئے اور 3 سال کے بعد لوگ نے اور صحابہ میں کھڑی اگر سارے مل جائیں گے تو کہتے ہیں، اور وہ 3150 سال تک جو ہے وہ برات، لیکن جب وہ اپنا وجود کھوتے ہیں تو پھر دوبارہ کھڑے نہیں کر پاتے۔ دنیا کی تہذیبیں دیکھیں، بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، آج ان تہذیبوں کا نام ہم تاریخ کے اوراق میں دیکھتے ہیں، وہ تہذیبیں دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو کچھ غرناطہ میں ہوا، جو کچھ بغداد میں ہوا اور جو کچھ دیگر بلاد اسلامیہ میں ہوا، لیکن یہ گرے اٹھے تو پھر اسی تہذیب کی وہ کیا بجائے؟ تو انہوں نے کہا
ویڈیو نہیں بننی پھر دوبارہ کوشش کرے یار 1 منٹ پورا ہونے کے بعد بنا دیں. اس امت سے اگر قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے، اس کو اس میں تحریف کر دی جائے تو یہ امت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک ایسا منصوبہ تو ممکن نہیں ہے. دوسری بات، مسلمانوں کے اندر ایک